الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کے اصلاحی بیانات سن رہے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر جو خامیاں اور کمیاں ہیں ان کی اصلاح ہو سکے، انہیں دور کیا جا سکے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں تو مسلمانوں کے سامنے دسیوں مسائل ہیں، پہلے بھی رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ دین اور ایمان کی حفاظت کا ہے. مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ایمان مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو امیدیں ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں نامرادی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ایک آدمی ہے، دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے، غریبوں کی سیوا کرتا ہے، مفت علاج کے لیے اس نے کئی ہاسپٹل قائم کر رکھے ہیں، اور سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے. اگر کوئی رات میں بھی پہنچ جائے تو بھی کسی سے اس کا دھرم اور مذہب نہیں پوچھتا، سب کے لیے کھڑا رہتا ہے، سب کے کام آتا ہے، لوگوں کے آنسو پوچھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. لیکن اس کا مسئلہ صرف یہ ہے
کہ اتنی خوبیوں کے باوجود اور اتنی اچھائیوں کے باوجود اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اسلام کا چراغ نہیں جل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو لوگ افسوس کریں گے، اس کی اچھی چیزوں کا تذکرہ کریں گے، اس کے نام کی تختی بھی لگ جائے گی، کچھ چوک چوراہے پر دو چار پتھر بھی نصب کر دیے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آخرت میں اسے جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نہیں مل پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک معمولی آدمی سماج میں اور برادری میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے، اور کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہتا، انتہائی نیچے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے اور معمولی حیثیت کا آدمی ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جب بھی وہ اس دنیا سے جائے گا تو کبھی نہ کبھی ضرور جنت کے دروازے اس کا استقبال کریں گے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کا اور ان کی نسلوں کا ایمان محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ڈائریکٹ ایمان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آئندہ حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ دیکھو، جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، قیامت قریب آئے گی، لوگوں کا اپنے ایمان پر جمنا آسان نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہم اور آپ ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سنتے ہیں۔ لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے، گورنمنٹ کی بعض اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یا کسی ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مذہب کا اور اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات آج کل سننے میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اور ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں، یہ بچیاں، یہ جب 10ویں کر لیتی ہیں، 12ویں کر لیتی ہیں، اور ان کو اور آگے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، خاص کر ہمارے، ظاہر ہے کہ یہ جوان، یہ ہمارے فیوچر ہے، یہ بچیاں یہ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن جب انہیں اعلیٰ تعلیم کا شوق ہوتا ہے اور یہ 12ویں کے بعد یا میٹرک کے بعد یہ شہر کا رخ کرتی ہیں اور کوچنگ سینٹر جوائن کرتی ہیں، پروفیشنل کورسز کے لیے تگ و دو کرتی ہیں، تو پھر چونکہ آزاد ماحول ملتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ دینداروں کا ماحول ہے، آپ حضرات کا علماء سے، اللہ والوں سے، دین کے کام سے تعلق ہے، اس لیے آپ کیا یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن آپ حضرات ان چیزوں کو محسوس کیجئے، یہ مسئلے بھی بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ ہماری جوان بچیاں یہ پروفیشنل کورسز کے لیے شہر کا رخ کرتی ہیں، وہاں ماں باپ کی نگرانی نہیں رہتی، وہاں دین کا ماحول نہیں ہوتا، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں نوجوانوں کے ساتھ بے محابہ اختلاط کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور آہستہ آہستہ صورتحال اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ
کہ کسی کی محبت کا اور کسی کے عشق کا بھوت ان پر سوار ہو جاتا ہے، پھر انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اپنی برادری کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے وہ کسی اور کے ساتھ پھیرے لگانے پر تیار ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہماری نسلوں کے پاس ایمان نہیں رہا تو پھر یہ ہمارے گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے درد سر ہیں۔ اس لیے ہم سب کو سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو مشرک بنایا جائے، حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہماری نسلوں سے ان کے ایمان کے سرمایے کو چھین لیا جائے۔ دیکھیے، اخلاق کا نمبر بعد میں آئے گا، اعمال کا نمبر بعد میں آئے گا، سنتوں کا نمبر بعد میں آئے گا، فرائض جو ہیں، جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، لیکن ان سب سے پہلے یہ ایمان کا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر اگر عقیدہ توحید میں خلل ہے، اگر عقیدہ رسالت میں خلل ہے، ایک نوجوان ہے اللہ کو ایک مانتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، مرنے کے بعد والی زندگی پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکیں گی، اس کے تلاوتیں اسے نہیں بچا سکیں گی، صدقات و خیرات اسے نہیں بچا سکیں گے۔ پہلے عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدہ رسالت کا مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدہ معاد کا، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں درست فکر کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اب اپنے بچوں کو صرف نماز کے سنتیں مت بتلائیے، اور کھانے سے پہلے کی سنتیں، کھانے کے بعد کی سنتیں، یقیناً ان سب کی اہمیت ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا عقیدہ درست کریں، ہم اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو اسلام کا پاٹھ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھلائیں کہ بیٹے ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، کسی دیش کے آگے، کسی سورج کے آگے، کسی دریا کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے، ہم کسی کی وندنا نہیں کر سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم کفر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، ہمارے جسم کے اندر خون کا جب تک آخری قطرہ موجود ہے، ہماری زبان سے احد احد ایک اللہ کا نعرہ ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹے چاہے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی تمہاری زبان پر اللہ 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 احد ایک اللہ کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو صبح شام توحید کا یہ پاٹھ پڑھائیں، ورنہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے وندنا کریں، وندے ماترم پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں وطن معبود نہیں ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اسے اپنا وطن محبوب تو ہے لیکن معبود نہیں ہے، معبود کی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کی فکر ہے، یہ اس کا بنیادی نصب العین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت خون بہایا ہے۔ آپ شاملی کے میدان میں چلے جائیں، ان علاقوں کو جا کر دیکھ لیں
جہاں آزادی کی لڑائی لڑنے والوں نے اپنا خون بہایا ہے، وہاں کی دیش کی مٹی کو آپ اٹھائیں، اس مٹی میں بھی ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو رچی بسی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں 1857 کو رات 12 بجے آل انڈیا ریڈیو سے جب دیش کی آزادی کا اعلان ہوا، اور اس کی صبح میں جو سورج نکلا تھا، اس سورج میں صرف کرنیں نہیں تھیں بلکہ ان کرنوں میں ہمارے بزرگوں کی شہادت کا رنگ بھی شامل تھا، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک کہانی بھی موجود تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو اس لیے آزاد کرایا تھا تاکہ اس دیش میں ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اسی لیے اس دیش کا جو سمویدھان بنا ہے، اس کا جو آئین بنا ہے، اس میں اس دیش میں رہنے والے ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم اس دھرتی پر اس آکاش کے نیچے کسی کے رہین منت نہیں ہیں، یہ ملک سب لوگوں کا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے اس کو لال قلعہ کی عظمت سے نوازا، چار مینار کی شوکت سے سنوارا، اسے تاج محل کی خوبصورتی عطا کی ہے، جامع مسجد کی پاکیزگی عطا کی ہے۔ اس لیے اس دیش پر جیسے کسی اور ناگرک کا حق ہے، اسی طرح ایک ایک مسلمان کا بھی حق ہے، اور ہر ایک کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا، جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ اس لیے زبردستی اس طرح کی چیزوں کو تھوپنے کی اگر کوشش کی گئی تو یہ اس میں حکومتیں ناکام ہوں گی۔ مسلمانوں کا اپنا موقف بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ، جب اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا 1985 میں، ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ آیا۔ سب سے پہلے کرناٹک میں غالباً ایک اسکول کا مسئلہ تھا، اور کچھ طلبہ وہ تھے جو قومی ترانے کے وقت انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے، بس وہ کھڑے ہو گئے تھے، اسکول نے انہیں نکال دیا۔ وہ وہاں کی ضلعی عدالت میں گئے، عدالت نے کہا کہ صحیح ہے، آپ قومی ترانے کی توہین نہیں کر سکتے، یہ توہین ہے۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے، وہاں بھی انہیں ناکامی ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ یہ صحیح ہے کہ قومی ترانہ گانا چاہیے، گنگنانا چاہیے، گانے کو کہا گیا ہے، اور یہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، پڑھوانے کو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ زبردستی کسی سے کہیں کہ نہیں تمہیں یہ پڑھنا ہی پڑے گا، تمہیں یہ گانا ہی پڑے گا، یہ ہمارے قانون میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے زبردستی کی لاٹھی چلائیں گے اور ہمارے بچوں کو مجبور کریں گے کہ تم وندے ماترم کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دیش کے آئین کے خلاف ہے، اس کے دیش میں جو قانون ہے اس قانون کی روح کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے حقوق کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو چھین کر ان کے دل اور دماغ میں شرک کے جراثیم بونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فکر کیجئے، آئندہ حالات اور زیادہ سخت ہو سکتے ہیں، آئندہ جو حالات آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابتداء کی آندھیاں چلیں اور لوگ تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے دین اور مذہب کا سودا کریں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے بھی دین اور ایمان اور صحیح عقیدے کی فکر کرنی ہے۔ بہرحال آپ حضرات کا تعلق ماشاءاللہ بزرگوں سے ہے، اللہ والوں سے ہے، مدرسے سے ہے۔ یقیناً گویا آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں اور اپنی نسلوں کے سلسلے میں فکر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے یہاں اچھا ماحول ہے، آپ کے پاس مدرسہ ہے، یہاں بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہاں بچے حافظ قرآن بن رہے
رہے ہیں، یہاں بچے دین سیکھ رہے ہیں، یقین مانیے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، آپ اپنے بچوں کو توحید سکھلائیں، آپ اپنے بچوں کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتلائیں، ورنہ اور یہ سب الحمدللہ یہ آپ کا مدرسہ مدینۃ العلوم ہے، ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہے یا جو دوسرے بڑے مدرسے ہیں یا ان کے نہج پر چلنے والے جتنے ادارے ہیں، یہ سب در حقیقت اسی ایمان کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ انگریز اس ملک میں کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ہندوستان کے پاس کوہ نور تھا، ہندوستان کے پاس سورسز تھے، ہندوستان کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ انگریز اس لیے آئے تھے تاکہ ہندوستان کی اس دولت کو ہتھیا سکے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہی ہے نا، ہمارے یہاں کتابوں میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ نہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز صرف یہاں کی دولت کو ہتھیانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انگریزوں کے پاس ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، پورا ایک پلان لے کر آئے تھے۔ ان کا ایم اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اس لیے جہاں کہیں ان کا اقتدار قائم ہوتا تھا اور وہ سطح میں آ جاتے تھے، فوراً پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے، وہ نوجوانوں کے دین اور عقیدے پر محنت کرتے تھے اور ان کو بھٹکا کر عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس زمانے میں کئی مسلمان، بلکہ آگرہ میں تو بڑے بڑے محلے، مسلم محلے، وہ سب مرتد ہو گئے۔ ان کی محنت کی وجہ سے سب عیسائی بن گئے تھے۔ تو اس لیے انگریز پورا ایک مشن لے کر آئے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ سب سے پہلے ان کا میدان جنگ میں مردانہ وار مقابلہ کیا، اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور شہادت کا جام پیا، لیکن وہ سمجھ گئے کہ حالات ایسے ہیں کہ میدان جنگ میں ابھی ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوشش کی کہ ان کے مشن کو ناکام بنایا جائے۔ چنانچہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور دیوبند جیسے ایک معمولی قصبے میں انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے کہ اس کے بعد دارالعلوم قائم ہوا اور پھر ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، چھوٹے بڑے مدرسے اور ادارے وجود میں آئے، اور آج الحمدللہ ان مدرسوں کی برکت ہے اور ان کا فیض ہے کہ اگرچہ لال قلعہ پر انگریز اپنا یونین جیک لہرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ جو خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان کو اسپین بنا دیں گے اور یہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان مدرسوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ انگریز اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج بھی الحمدللہ اس ملک میں مسلمان ہیں، عزت کے ساتھ ہیں اور اپنی داڑھیوں کے ساتھ ہیں، اپنی تہذیب کے ساتھ ہیں۔ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، اونچے اونچے مینارے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مسلمان اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے شعائر کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یاد رکھیے یہ ان مدرسوں کا فیض ہے الحمدللہ، تو اس لیے ان مدرسوں سے اور زیادہ آپ کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، علم کا چراغ نہیں جل رہا ہے، علم دین کا، وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ بھائی آپ کے پاس تو ماشاءاللہ مدرسہ ہے، آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے پاس اچھے حفاظ ہیں، اچھے قراء ہیں، آپ اپنے یہاں کے ماحول کو مت دیکھیے، آپ ذرا ان بستیوں میں چلے جائیے جہاں مدرسے نہیں ہیں، مکاتب کا نظام نہیں ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بالکل یہ جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے 10 سال کے بچے،
بے لگام ہو جاتے ہیں. اور یہی تو ہو رہا ہے جہاں مدرسے نہیں ہیں، مکاتب کا ماحول نہیں ہے، یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں. 10 سال کے یہ بچے، 12 سال، 13، 14 سال کے یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ اگر تعلیم کا ماحول نہیں ہے، مدرسے نہیں، مکتب نہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں. اور یہی تو کرتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ کم عمری میں ہی نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں دین کی محنت نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، مکتب نہیں ہے. آپ ذرا ایسے علاقوں میں بھی جائیے، اندر کی بستیوں میں جا کر دیکھیے، وہاں صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے. یہ نوعمر 14-15 سال کے بچے اس کچی عمر میں ہی نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ نشہ کرنا آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا پاپ ہے. یہ الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ ہے، جڑ. اس لیے کہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا پاپ کر سکتا ہے. کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے شریعت نے شراب کو بالکل بینڈ کر دیا ہے، نہیں ہے اجازت. شراب شریعت کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے پیشاب. پیشاب جیسے گھناؤنی چیز ہے، ایسے ہی ناپاک اور گھناؤنی چیز ہے شراب. ارے اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا پڑتا ہے نا، اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کپڑے کو شراب لگ جائے تو بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. ہمارے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ مسئلہ پوچھ لیجئے گا، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. شراب پینا شریعت کی نظر میں قباحت اور برائی کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے پیشاب پینا. دونوں ہی حرام ہیں، دونوں ہی گندی اور ناپاک چیزیں ہیں. حدیث پاک میں ہے جب آدمی نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے. اس وقت وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے مومن اور مسلمان کہا جائے. اس لیے یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو یاد رکھو، یہ جو خمر ہے اور یہ جوا، سٹے بازی، یہ گندی چیزیں ہیں، رجس گندگی ہے. یہ خمر کا مطلب وہی شراب، جس کو ہم شراب کہتے ہیں اسی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کو رجس یعنی بالکل ہی گندی چیز قرار دیا گیا ہے. ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ اس کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے. ہمارے گاؤں کے بچے، محلے کے بچے وہ دھڑلے سے نشہ کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے اس سے بڑی تباہی آتی ہے. سماج تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. خاندان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. نوجوان ہیں، قاضی صاحب سے آپ معلوم کر لیجئے ان کے یہاں دارالقضاء میں کتنے مسئلے آتے ہیں، طلاق کے مسئلے آتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ تو میں ہوش میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ٹوٹے. میں اسی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اب وہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے. ہوش میں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ نشے کی لت ہے. نشے کی لت ہے، نشہ کر رکھا تھا
اور اسی دوران دلی یا بمبئی سے فون پر اپنی بیوی سے بات ہوئی اور نشے کی حالت میں غصے میں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور اس طرح اس نے ایک بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ نوجوانوں ایسا ظلم مت کرو، ایسی غلط حرکتوں سے باز آؤ، توبہ کرو۔ بہت بری باتیں ہیں کہ مسلم نوجوان، مسلم محلہ، مسلم گاؤں ہے اور وہاں نشے کا چلن ہے، اور قرآن کریم نے جو نشے کو حرام قرار دیا ہے نوجوانوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ نشے کا مطلب کیا ہے؟ نشے کا مطلب ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے ہر وہ چیز، شراب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے۔ ارے کس کو کہہ رہے ہیں شراب؟ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے ہم اسے بیئر کہیں، چاہے ہم اسے، ارے یہاں کیا پیتے ہیں لوگ، آس پاس کے لوگ، ارے تاڑی کہیں، کچھ بھی کہیں، چاہے ہم اسے گانجا کہیں، چاہے ہم اسے بھنگ کہیں، چاہے وہ لکوڈ شکل میں اسے پیا جائے یا یہ کہ کیپسول کی شکل میں اسے اندر اتار لیا جائے، یا آج کل چلا ہوا ہے نیا فیشن انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر باڈی میں پہنچایا جائے، یا یہ کہ کوئی کھانسی کی دوا کورکس کو اتنی بڑی مقدار میں پی لے کہ اس کا دماغ گھومنے لگے، اگر اس کی وجہ سے نشہ ہے تو وہ شراب ہے، حرام ہے اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں آگ لگی ہوئی، نہ جانے نوجوانوں کو کب شعور آئے گا، کب عقل آئے گی۔ اس لیے ہمیں آس پاس کے احوال کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہمارے یہاں جو جہالت کی جڑیں ہیں ان جڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، حاجی صاحب کیا سوچتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ یہ دیکھیے یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے محلے میں کچھ بچے، کچھ نوجوان ہیں جو نشہ کرتے ہیں، لیکن کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سب بگڑے ہوئے باپ کے بچے ہیں، ان کا جو باپ تھا وہ بھی پیتا تھا اور ان کا دادا بھی بگڑا ہوا، اس لیے چھوڑو، ان چکروں میں پڑنا نہیں حاجی صاحب، اب چھوڑ نہیں سکتے، آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ جب آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاری آپ کے گھر کو بھی جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ آج نہیں تو کل آپ کے پوتے پہ بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، آپ کے بچوں میں بھی یہ بری لت لگے گی۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، گاؤں کے محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے فکریں کریں۔ یہ بہت بری بلائیں ہیں۔ تو بہرحال جب علم نہیں ہوتا ہے، مدارس کا ماحول نہیں ہوتا ہے، مکاتب کا ماحول نہیں ہوتا ہے، علماء کرام سے دوریاں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح بچے ہمارے ہاتھوں سے بگڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہے، ان کے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، ان کے عقیدے کو بھی درست کرنا ہے، انہیں نیک بنانا ہے۔ سبھی لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ، ارے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب نے بھی بہت قیمتی باتیں فرمائی ہیں، میں خلاصے کے طور پر آپ کو 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، میں اب 2 بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارے جو آج کے پروگرام کے اصل مقرر ہیں، ہم سب کے محترم حضرت مولانا قاضی وسیع احمد صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ آئیں گے۔ ابھی تو پہلے وہ کھانے وانے سے فارغ ہوں گے، ضروریات سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد آئیں گے۔ تو بہرحال 2 باتیں میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔
کیونکہ کافی دیر تک بات بھی ہو گئی. تو آپ یہ دو باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کو اس کی فکر ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے. ارے ہے نا فکر؟ لیکن اس کے لیے دو کام کرنا ہوگا. کتنے کام کرنے ہوں گے؟ دو کام کیجئے انشاءاللہ بچوں میں نیکی آئے گی. پہلا کام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں تو ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے، جو کھانا جا رہا ہے، وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، شبہ والا مال ہو، سود اور انٹرسٹ کا پیسہ نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھیے اگر سود کے پیسے سے، حرام مال سے، ناحق مال سے ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور ان کے جسم کا خون بنتا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے. اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے، آمدنی کے ذرائع کو دیکھیے کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بلا وجہ بینک سے لون لے رکھا ہے، انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیاں خرید رکھی ہیں. ارے ہے نا اس کی بھی وبا عام ہے نا. دلی اور ممبئی میں نوجوان رہتے ہیں، گھر میں ماں باپ پریشان ہیں، ان کے لیے پیسے بھیجیں نہ بھیجیں، لیکن وہ جو پالیسی خرید رکھی ہے انشورنس کی، وہاں ضرور ماہانہ قسط جائے گی. اللہ کے بندے کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ پالیسیاں اور یہ جو جیون بیمہ ہے اور اس کی جو اسکیمیں ہیں یہ ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے انشورنس کی پالیسیاں خرید رکھی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے فکس ڈپوزٹ کروا رکھا ہے. یاد رکھیے یہ جو سود اور انٹرسٹ کی جتنی شکلیں ہیں، صاف سن لیجئے، سود کی ساری شکلیں حرام ہیں. اگر کوئی شکل جائز ہوتی تو علماء کرام آپ کو ضرور بتلاتے ہیں. اور علماء کیا کہیں گے؟ علماء تو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. ان کو ایک مشن دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. لوگوں یاد رکھو اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے. ارے بزنس کرو، دکان لگاؤ، بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر تجارت کرو، خوب پیسے کماؤ. دہلی جاؤ، ممبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، سنگھرش کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو. یہاں کھیت ہے، کھلیان ہے، اس میں پسینہ بہاؤ. کچھ نہیں ہے تو گلی گلی گھوم کر کوئی بھی معمولی چیز بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالو، سب کی اجازت ہے. وحرم الربا، لیکن یاد رکھو اللہ نے سود کو بالکل حرام قرار دیا ہے. حدیث پاک میں ہے جو سود لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس فارم پہ سگنیچر کرتا ہے، یہ سب اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں اور ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے سود سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیے. سود کا ادنا درجہ، ادنا گناہ یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. اس لیے ایک مسلمان کو اپنے دین اور ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اسے سود سے بچنے کی فکر کرنا بالکل ضروری ہے.
माशाअल्लाह मैंने जैसा कि अर्ज किया, आप हजरात उलमा से, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई हलाल हराम का तो ख्याल रखते ही होंगे, और यहाँ उम्मीद है कि सूद की वबा नहीं होगी, इस मुसीबत से लोग बचे होंगे। वरना बहुत सी बस्तियों में, बहुत से मुस्लिम गांव में भी जब जाना होता है तो ये शिकायत मिलती है कि कंपनियों के एजेंट आते हैं, सूदी कंपनियों के, और वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर, औरतों के नाम पर सूदी कर्ज देकर जाते हैं। और क्या होता है, ऐसा लगता है कि हमारे समाज की औरतों के जो शौहर हैं या उनके जो गार्जियन हैं, उनकी अक्ल पे भी पर्दा पड़ गया और वो धड़ल्ले से इसलिए इजाजत देते हैं, और हमारी माएँ और बहनें अपने अपने नाम पर ये सूदी कर्जे लेती हैं, और इस तरीके से अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला ये पैसा, ये हराम पैसा, नाजायज पैसा हमारे बेडरूम तक पहुंच रहा है। लोगों, इस तरह अल्लाह के गज़ब को दावत दोगे तो क्या अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? घरों में चैन आएगा, सुकून आएगा, मुसलमानों की इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। हालात तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इन हालात के बिगड़ने में किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को हरगिज दोष न दें। याद रखिए, ये सब हमारे अपने करतूतों के नतीजे। वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जितनी सख्तियां आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, ये तुम्हारे अपने किए हुए आमाल के नतीजे। हालात तेजी के साथ खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने सूद लेना छोड़ दिया? हमने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा था, उससे तौबा कर ली। नमाज नहीं पढ़ते थे, अब हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, जो कि तू है, किसी की जमीन हमने हड़प कर रखी थी, हमें मालूम था कि हमारे दादा ने जबरदस्ती, दबंग थे हम अपने गांव के, इसलिए जबरदस्ती इस गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया था। हमें मालूम है कि ये जमीन सही मानों में हमारी नहीं है, लेकिन क्या हमने आगे बढ़कर जब सर्वे हो रहा था तो उसको पेशकश की कि अल्लाह के बंदे, ये तुम्हारी जमीन है, और इस जमीन की वजह से न जाने मेरे दादा पर कब्र में कितना अजाब हो रहा होगा, और मेरे बाप ने तुम्हारा हक नहीं दिया, और मेरे बाप पर न जाने कैसी सख्तियां हो रही होंगी। मुझे अल्लाह का खौफ है, इसलिए मैं तुम्हारा हक तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। क्या ऐसा जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ? नहीं, नाहक हमने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आसमान से हमारी नुसरत को फरिश्ते आएंगे। ऐसा होता नहीं है। कैसे हमने कब्जा कर रखा है? भाई, जब दादा जान का इंतकाल हुआ था तो क्या हुआ था? जितनी जमीन थी, जायदाद थी, खेत था, खलियान था, थोड़ा बहुत कैश भी था, पैसे वैसे भी थे, इसको हमारे अब्बा ने और चचा ने आपस में मिलकर बंटवारा किया। क्या उसमें हमारी फूफियों का हक नहीं था? अरे, हमारे दादा की बेटियों का हक नहीं था? लेकिन आज तक हमने उनका हक अदा किया। और याद रखिए, ये जो बहनों का हक है मीरास में, बेटियों का जो हक है, ये हक गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने नहीं दे रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे रखा है। और ये हक इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है कि आप मसला पूछ लें, अगर कोई बहन आगे बढ़कर ये कह दे कि मुझे बाप के तरके से कुछ नहीं चाहिए, इस कहने के बावजूद भी उसका हक खत्म नहीं होता, हक बाकी रहता है। इसलिए लोगों, दुनिया में हर एक का हक अदा कर दो। अजीब बात है, नाहक तरीके से, नाजायज तरीके से उस खेत की पैदावार हमारे घर में आ रही है।
जिसमें हमारे भांजों का हक है, हमारी फूफी के बच्चों का हक है, हम उनको हक नहीं दे रहे हैं और हम धड़ल्ले से समझ रहे हैं कि हम तो नमाजी हैं, हम तो हाजी हैं। याद रखिए, आपकी नमाजें नहीं बचा सकेंगे आप। ये हक अल्लाह ताला माफ नहीं करता है। हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हमारे पैर कब्र में लटक गए, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम अपनी बहनों को बुलाएं, अपने भांजों को बुलाएं और उनका हक उनके सुपुर्द कर दें। देखिए, ये दुनिया तो किसी भी तरह गुजर जाएगी, आखिरत में ये हमारे गले की हड्डी बन जाएंगी ये चीजें। ये जमीन और ये जायदाद हमारे साथ हरगिज नहीं जाएगी, लेकिन इसका जो वबाल है, जो गुनाह है, वो जरूर हमारे साथ हमारी कब्र में जाएगा। इसलिए लोगों, उस दिन के आने से पहले पहले हर एक का हक अदा कर दो, ताकि नाहक किसी के माल पर हमारा कब्जा न रहे। लेकिन हमारे अंदर हालात की तब्दीली महसूस ही नहीं हो रही है। देखिए, जो हालात में तब्दीली अगर आएगी तो सिर्फ हुकूमतों के बदलने से नहीं, पार्टियों के बदलने से नहीं, बल्कि आमाल में इस्लाह से हालात में तब्दीली आएगी और बेहतरी आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें हराम माल से अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करना है, अगर हम बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं। अरे फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो दूसरा काम ये करें कि हम खुद भी नेक बन जाएं। अरे क्या करना होगा? ये है जरा टेढ़ी खीर, लेकिन करना पड़ेगा। अपने लाडलों के लिए करना पड़ेगा, अपने बच्चों और बच्चियों के लिए। अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो हमें खुद भी नेक बनना पड़ेगा। देखिए, माँ बाप की नेकी का या माँ बाप की बुराई का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब्बा अम्मा अच्छे होते हैं तो बच्चों में भी अच्छी सिफात आती है। माँ बाप अगर बिगड़े हुए होते हैं तो बच्चों पे भी वही रंग चढ़ता है। इसलिए हमें बच्चों की खातिर गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है, अब ये नहीं हो सकता कि हम तो रात को देर तक मोबाइल देखें, फिल्में देखें, आईपीएल के मैच देखें और ये सोचें कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे, बुढ़ापे में हमारे लिए लाठी और सहारा बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे पाप का असर बच्चों पे जरूर पड़ता है। किसी नौजवान से कहिए तो क्या कहता है नौजवान? यही कहता है कि ठीक है, मैं मैच देखता हूँ, फिल्म देखता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन कब चलाता हूँ मैं? 12 बजे के बाद, जब बच्चे मेरे सो जाते हैं। इसलिए बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं जुआ खेलता हूँ, सट्टेबाजी करता हूँ, लेकिन यहाँ कभी नहीं करता गलती से भी। हाँ, दिल्ली बम्बई कभी जाना होता है तो वहाँ कभी लॉटरी का टिकट खरीद लिया, कभी जुआ खेल लिया, मोबाइल पे जो इस तरह के ऐप हैं उस पर कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर ली। इसलिए मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, मैं कभी कभी नशा भी कर लेता हूँ, लेकिन गांव में कभी नहीं करता। यहाँ से दूर कभी जाना होता है, ये जो पड़ोसी मुल्क है इसके बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, कभी सिरहा चला गया, कभी रमोल चला गया, उधर कभी जाना होता है तो थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं नौजवानों, ये भूल है, भूल। याद रखो, पाप, कोई भी पाप, चाहे रात के अंधेरे में करे या दिन के उजाले में करे, यहाँ करे या वहां करे, उसका असर उसके लाडलों पे जरूर पड़ता है।